ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں قوم آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں شہباز شریف نے تہران کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ فسطائی مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جن کے تحت مسلمانوں کو ان کی مذہبی عبادات سے روکا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری قتل عام پر بھارت کا احتساب کرے اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ یوکرین کے علاقے چیسف یار میں روس کے راکٹ حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم سہ فریقی سیریز میں شرکت کے لیے منگل کو آئرلینڈ کے شہر بلفاسٹ روانہ ہوگی۔ اور اردو زبان کے معروف شاعر، صحافی، ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے ایاز اسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں پوری قوم آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں ملک کی ترقی اور خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ تمام بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کی مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ علماء اکرام نے عید کے خطبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ شہری انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج صبح کراچی میں نماز عید ادا کی۔ انہوں نے ملک کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے دعا کی۔ صدر اس موقع پر موجود لوگوں سے عید بھی ملے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے جاتی عمرہ رائے میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم نے قوم کی خوشحالی، ترقی اور ملک کی یکجہتی کے لیے دعا کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس موقع پر لوگوں سے عید بھی ملے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ایک ٹویٹ میں پوری قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہماری دعائیں اور قربانیاں قبول فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صدر ڈاکٹر عارف علوی کو ٹیلی فون کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران عید کے پرمسرت موقع پر ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح آج پنجاب میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح پنجاب بھر میں بھی آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز فجر کے بعد تمام مساجد میں ملک و قوم کی ترقی کی دعاؤں سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مساجد، امام بارگاہوں، پارکوں، کھلے مقامات پر بڑی تعداد میں عید کے اجتماعات ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے جاتی عمرہ میں عید کی نماز ادا کی۔ بعد میں وہ ساتھی نمازیوں کے ساتھ گھل مل گئے اور عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے جامع پلان ترتیب دیا گیا تھا۔ آج اخبارات نے قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے خصوصی ایڈیشن شائع کیا ہے، جبکہ ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی اور نجی میڈیا عید کے حوالے سے تیار کردہ خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ آج عید کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنے کا بھی دن ہے۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے حالات حاضرہ کے پروگرام لاہور انسائٹ کے لیے خصوصی پیغام ریکارڈ کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ میں ریڈیو پاکستان کے توسط سے تمام سامعین کو
عید مبارک کہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے. آج عید کا دن خوشیوں کا دن ہے اور یہ خوشیاں بانٹنے کا بھی دن ہے اور خوشیاں منانے کا بھی دن ہے. تو اس قربانی کو اس اسپرٹ سے منانا چاہیے. ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اور خوشیاں بانٹنی چاہیے. سماجی فاصلے کا بھی خیال کریں اور یہ ملنے جلنے میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بیماری ہے، جو متعدی بیماری ہے، ایک کنٹیجس ڈیزیز ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتی ہے، تو ہم کسی سے بیماری خود حاصل کر کے آگے پھیلانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور ہم سے بھی کسی اور کو لگ سکتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے عید منائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے جو قربانی کرتے ہیں صاحبان، اس کا بہت خیال رکھیں کہ اس کی آلائشیں اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اپنے ارد گرد کا، اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خوشی اور بہتری اور فیسٹیول منانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی دولت اور صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے عوام کی مدد اور خدمت کرنی چاہیے. گورنر پنجاب نے خصوصاً معاشرے کے محروم طبقے کا خیال رکھنے اور کورونا کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا. ملک کے دیگر حصوں کی طرح کراچی اور اس کے مضافات میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے. دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں سے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عید الاضحیٰ کراچی میں منائی. انہوں نے طوبہ مسجد میں نماز عید ادا کی اور وہاں پر موجود لوگوں سے عید ملے. سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ناؤ ڈیرو اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے گڑھی یاسین میں نماز عید ادا کی. کراچی سمیت صوبے بھر میں مساجد، عید گاہوں اور کھلے مقامات پر عید اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور مسلم امہ کے اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. بعد ازاں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا جو 3 روز تک جاری رہے گا. کراچی میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے اور سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں، جبکہ قربانی کی جگہ پر جراثیم کش اسپرے کو بھی یقینی بنایا گیا ہے تاکہ موذی امراض کو پھیلنے سے روکا جا سکے. پشاور میں آج نماز عید کا بڑا اجتماع عیدگاہ 400 روڈ پر ہوا. شہر میں مزید 200 سے زائد مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے. پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع آج صبح عیدگاہ 400 روڈ پشاور میں ہوا. اسی طرح شہر کے 200 دوسرے مقامات پر بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے. قائم مقام گورنر خیبر پختونخوا مشتاق احمد غنی نے ایبٹ آباد، جبکہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے گورنر ہاؤس پشاور میں عید کی نماز ادا کی. نماز کے بعد وہ لوگوں میں گل مل گئے اور انہیں عید کی مبارکباد دی. خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں صوبے کے عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اپنے پیغام میں قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیش کی. اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ ہمیں معاشرے میں مکمل یکجہتی کا مظاہرہ اور ملک سے دہشت گردی کا قلع قواں کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا چاہیے. اس موقع پر محمود خان نے سیکیورٹی فورسز اور عام لوگوں کو ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کی. کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی عید الاضحیٰ کے اجتماعات ہوئے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق. ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. صوبے کے تمام چھوٹے بڑے قصبوں، دیہات، مساجد، عیدگاہوں پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزن، جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر اور چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے عید کی نماز کوئٹہ میں ادا کی. اس دن کی مناسبت سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں خوشیوں کی اس تہوار میں غربا، مساکین اور معاشرے کے نادار افراد کو بھی شامل کرنا چاہیے. ادھر گلگت بلتستان میں بھی آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے شیر محمد سے.
गिलगित बल्तिस्तान में भी आज ईद उल अजहा अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला, शहरों, कस्बों और देहातों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस सिलसिले में सूबाई दारुल खिलाफा गिलगित में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात ईदगाह कोनोदास और ईदगाह जुटियाल में मुनक्किद हुए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद अमजद अली जैदी ने इमामिया ईदगाह सिकरदू में नमाज ईद अदा की और नमाज ईद के बाद रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सिकरदू का दौरा किया, जहां मरीजों की अयादत की और उनमें मिठाइयां तकसीम की। इधर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद खालिद खुर्शीद ने हेलीपैड ग्राउंड जुटियाल गिलगित में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद वो नमाजियों से ईद मिले। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। रेडियो पाकिस्तान मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे ख्वाजा मुमताज़ ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको सुनवाते हैं। आज रियासत भर में ईद उल अज़हा इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। रियासत भर के तमाम शहरों, कस्बों और देहातों में मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाह और खुले मकामात पर ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। उलमाए किराम और मजहबी स्कॉलर्स ने इस दिन की मुनासबत से सुन्नत इब्राहिमी के फलसफे पर रोशनी डाली। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह मस्जिद खादिमुल हरमैन अल शरीफैन में हुआ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर और वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी। खुशगवार मौसम से लोग लुत्फअंदोज हो रहे हैं, आपस में ईद मिलने एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हैं और दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार ईरान के सदर सैयद इब्राहीम रईसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के जल्द आगाज़ से दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द सरहदी मार्केटों को फ़ाल किया जाएगा, जिससे सरहदी इलाके में रोज़गार के हुसूल में आसानी पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने बर वक्त मदद और बलोचिस्तान में जंगलात में लगी हुई आग बुझाने के लिए IL-76 तैयारा भिजवाने पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हर साल ज़ायरीन के सफ़र में सहूलत फ़राहम करने की गर्ज से ईरान के ताउन पर वज़ीर आज़म ने अवामी तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर ईरान खुसूसन रहबर आला की देरीना हिमायत को सराहा। सदर रईसी ने ईद की मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने और खुसूसन मकरान डिवीज़न को बिजली की फ्राहमी पर ईरान के ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने इत्तफ़ाक़ किया है कि हर सतह पर दो तरफ़ा इश्तराक ताउन का फ़रोग़ बेहद अहम है। ये इत्तफ़ाक़ राय वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के देरीना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया, जो मुश्तरका अकायद, बाहमी मफ़ाहमत और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ की वजह से इंतहाई मुस्तहकम है। आला सतह के वफूद के तबादलों की अहमियत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से सदर विदोदो को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। इंडोनेशिया के सदर ने भी वज़ीर आज़म को इंडोनेशिया का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तिजारत के लिए पाकिस्तान की साजगार पॉलिसियों का जिक्र करते हुए उन्होंने इंडोनेशिया की कंपनियों को पाकिस्तान का दौरा करने और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल से फ़ायदा उठाने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया कि वो सबसे बड़े इस्लामी ममालिक होने की हैसियत से पाकिस्तान और इंडोनेशिया को उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर करीबी मुशावरत जारी रखनी चाहिए। उन्होंने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत को यकीन दिलाया है कि वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन देगी। उन्होंने ये यकीन दहानी बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो को आज टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान करवाई। वज़ीर आज़म ने उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी दी। बातचीत के दौरान हालिया मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के बारे में तबादला ख़याल भी किया गया। वज़ीर आज़म ने शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। पाक फ़ज़ाइया बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुसलसल इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान राशन, खैमे, अद्वियात, पीने का पानी और कंबल समेत दीगर इमदादी साजो सामान दिया जा रहा है।
قدرتی آفات میں قوم کی خدمت کی روایات برقرار رکھتے ہوئے پاک فضائیہ کا طبی کیمپ بھی قلعہ سیف اللہ میں سیلاب زدگان کو 24 گھنٹے طبی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کا ہنگامی امدادی ادارہ ممکنہ مانسون بارشوں کے پیش نظر عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں بھی مکمل طور پر فعال ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل شریف حسین نے کہا ہے کہ ادارے نے صوبے کے 13 حساس اضلاع میں کوئک رسپانس فورس کے نمائندے تعینات کیے ہیں جو ادارے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حساس اضلاع میں نوشہرہ، ثوابی، سوات، ایبٹ آباد، چارسدہ، ڈی آئی خان، شانگلہ، بالائی دیر، بالائی چترال، زینی چترال، بالائی اور زینی کوہستان اور پشاور شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے سیاحوں پر زور دیا کہ وہ سفر کے دوران خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسم کی صورتحال کے مطابق حکمت عملی ترتیب دیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی ایشیا میں آج جب مسلمان عید الاضحیٰ کا مقدس تہوار منا رہے ہیں، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے فوجی محاصر مذہبی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کرنے کے باعث لوگوں کے لیے عید کا جوش و خروش مان پڑ گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حکام نے لوگوں کو سری نگر میں تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ جامع مسجد کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ نوہٹہ اور شہر کے دیگر علاقوں میں سڑکوں پر بھارتی فوج اور پیراملٹری اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ مقبوضہ علاقے کے اسلام آباد عیدگاہ میں بھی عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، جہاں ماضی میں جنوبی کشمیر کے سب سے بڑے عید اجتماعات ہوتے تھے۔ حکام نے لوگوں کو داخلے کو روکنے کے لیے عیدگاہ کے دروازے بند کر دیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر زیر حراست سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے ایک بیان میں وادی کشمیر کے مرکزی مقامات پر عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دینے پر مودی حکومت پر شدید تنقید کی۔ ادھر بھارتی پولیس نے سری نگر میں زیر حراست ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے ایک بیان میں نوجوان کی زیر حراست ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ وادی میں جاری قتل عام پر بھارت کا احتساب کریں اور مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سری لنکا میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں ملک میں کئی مہینے سے جاری سیاسی بحران کے باعث صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے مستعفی ہونے پر رضامندی کے بعد نئی حکمت کی حکومت کی تشکیل پر غور کیا جا رہا ہے۔ ادھر مظاہرین نے کہا ہے کہ جب تک سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم باضابطہ طور پر اپنے عہدوں سے مستعفی نہیں ہو جاتے، اس وقت تک وہ ایوان صدر اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر قابض رہیں گے۔ اس سے پہلے صدر گوتابایا راجاپاکسے نے کہا تھا کہ وہ بدھ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ کولمبو میں ہزاروں مظاہرین کئی مہینے سے صدر کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر کو ملک میں اقتصادی بد انتظامی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ کئی ماہ سے خوراک، ایندھن اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم رائل وکرما سنگھے نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی مظاہروں کی وجہ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ان مظاہروں میں ان کے نجی رہائش گاہ کو آگ لگا دی گئی تھی۔ مشرقی یوکرین کے علاقے چاوشار میں ایک رہائشی عمارت پر روس کے راکٹ حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 20 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ملبے سے 5 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ یوکرین کی ہنگامی خدمات کے حکام نے اموات کی تعداد کا تعین کیا ہے۔ حملے میں 5 منزلہ رہائشی عمارت کا ایک حصہ بالکل الگ ہو گیا اور ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ جنوبی افریقہ میں آج سویٹو ٹاؤن شپ میں ایک بار میں فائرنگ کے واقعے کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق مسلح افراد کے ایک گروپ نے جوہانسبرگ کے قریب ایک بار میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کھیلوں کی خبروں سے۔ گانے میں آسٹریلیا کے خلاف آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن سری لنکا نے آج کا کھیل ختم ہونے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 431 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلی اننگز میں 364 رنز بنائے۔ سری لنکا کو 67 رن کی برتری حاصل ہے اور اس کی 4 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ پاکستان کی خواتین کی قومی کرکٹ ٹیم سیف افریقی سیریز میں حصہ لینے کے لیے منگل کو بیلفاسٹ آئرلینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستان سیف افریقی T20 سیریز میں اپنا افتتاحی میچ آسٹریلیا کے خلاف اس ماہ کی 16 تاریخ کو بریڈے کرکٹ کلب میں کھیلے گا۔ تمام میچز اسی مقام پر کھیلے جائیں گے۔
श्री लंका की मौजूदा सूरत हाल पर पीसीबी हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई। चेयरमैन पीसीबी ने दौरे पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन से राबिता कर लिया। कायम मुकाम हाई कमिश्नर तनवीर अहमद भट्टी ने रमीज राजा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी में अपना सिफारती किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। उनका कहना है कि कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन श्रीलंका हुकाम से मुसलसल राबते में है। श्रीलंका के अवाम पाकिस्तान और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के होटल में क़याम की दरख्वास्त की गई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने होटल ही में नमाज ईद उल अज़हा अदा की और बाद अज़ां फ़ौज के हिफाजती दस्ते के सख्त पहरे में प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल आइंदा जुमे से अस्तौर में शुरू होगा। फेस्टिवल में तमाम अजला की पोलो टीमें पोलो मुकाबले में हिस्सा लेंगी। सयाहत का महकमा, ज़िले इंतज़ामिया और पोलो एसोसिएशन के इश्तराक से बड़े सियाहती मकामात इस फेस्टिवल का एहतमाम कर रहा है, जिसका मकसद सयाहत को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान की ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम आइंदा माह से 8 साला पाबंदी ख़त्म होने के बाद एक बार फिर फ़ुटबॉल के आलमी मुकाबलों में शिरकत करेगी। साउथ एशियन फ़ुटबॉल फेडरेशन ने नेपाल में ख़वातीन की सेफ चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की ख़वातीन को क्लियरेंस दे दी है। ख़वातीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम 2014 के बाद पहली मरतबा किसी आलमी मुकाबले में शिरकत करेगी। 10 पाकिस्तानी पेशावर तनसाज इस माह की 15 से 21 तारीख तक मालदीव में एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। ये 10 बॉडी बिल्डर्स हालिया ट्रायल्स में मुंतखब किए गए थे। ये तो थीं खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। मॉनसून की हालिया बारिशों की वजह से खरीफ की फसलों का मंजरनामा बेहतर हो गया है और फसलों की अच्छी पैदावार की तवक्को की जा रही है। मूसलाधार बारिशों की वजह से कपास, धान, गन्ना और मकई की काश्त के लिए पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है और मतलूबा मिकदार में पानी मुयस्सर आ गया है। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ के ज़राए के मुताबिक मई ta जून के दरमियान खरीफ की फसलों की काश्त के लिए 40% कम मिकदार में पानी दस्तयाब था। हुकूमत पाकिस्तान की सेंट्रल कॉटन कमेटी के नायब सदर मोहम्मद अली तालपुर का कहना है कि जारी बारिशों की वजह से पंजाब और सिंध में कपास की पैदावार बढ़कर 9.5 से 10 मिलियन गांठों तक होने की तवक्को है। ताहम अगर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो ये कपास की फसल के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। पाकिस्तान में आमतौर पर गन्ना और चावल की ज़रूरत से ज़ायद पैदावार होती है। मोहम्मद अली तालपुर के मुताबिक मुल्क में 9.8 मिलियन टन चावल और 7.8 मिलियन टन गन्ना पैदा होता है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 4 ta 6 जुलाई तक मुनक्किद होने वाली 25वीं टेक्स वर्ल्ड लीडर वर्ल्ड पेरिस 2022 नुमाइश में पाकिस्तानी फैब्रिक्स और लेदर मसनूआत को आलमी खरीदारों की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई मिली है। मैसे फ्रैंकफर्ट पाकिस्तान के नुमाइंदे उमर सलाहुद्दीन के मुताबिक इस 3 रोज़ा नुमाइश में पाकिस्तान से 11 कंपनियों ने शिरकत की और फैब्रिक्स, एप्पल और लेदर मसनूआत की कैटेगरीज में हिस्सा लिया। नुमाइश में शरीक होने वाली नुमाया पाकिस्तानी कंपनियों में लिबर्टी, निशात, सफ़ायर, कोहनूर और सनीना टेक्सटाइल शामिल थी। इस नुमाइश में मजमूई तौर पर 20 ममालिक के 400 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदगान ने शिरकत की, जिनमें चीन, भारत, ताइवान, बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान नुमाया थे। पाकिस्तानी फैब्रिक्स, एप्पल और लेदर मसनूआत में बरतानवी, फ्रांसीसी, जर्मन और दीगर यूरोपीय ममालिक के खरीदारों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां काशिफ इशफाक ने कहा है कि पाकिस्तान की फर्नीचर की सनत अपने जदीद डिज़ाइंस के बल पर आलमी मंडियों में जगह बनाने की बड़ी सलाहियत रखती है और ये बरामदात में नुमायां किरदार अदा कर सकती है, मगर इसकी बरामदात को बढ़ाने के लिए मरात और सहूलियात के पैकेज की अशद ज़रूरत है। इतवार को इटली के शहर मिलान में एजाज़ी इन्वेस्टमेंट काउंसलर और इटली में सफ़ीर बराए सियाहत मोहम्मद शहरियार खान की क़यादत में गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारों के वफ़द से गुफ्तगू में मियां काशिफ ने कहा कि बदकिस्मती से फर्नीचर के शोबे को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया। लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों को जदीद खतूत पर तरबियत के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तवज्जो की ज़रूरत है। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप UBG के चेयरमैन शहजाद अली मलिक ने कहा है कि खत्ते और इसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तान समेत तमाम तरक्की पजीर ममालिक खुसूसन जनूबी एशिया के लिए ये एक बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ रहा है। ये थी तिजारती खबरें और अभी आपको लिए चलते हैं फ़न की दुनिया में। उर्दू ज़बान के मारूफ शायर, सहाफ़ी, अदबी नाक़िद, ड्रामा निगार और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की आज 16वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफ़सील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में।
احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا اور وہ 20 نومبر سن 1916 کو انگا ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد ندیم قاسمی ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت تھے۔ ان کی تصانیف کا دائرہ ہر صنف ادب تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں دھڑکنیں، جلال و جمال، دشت وفا، دوام، جمال اور ارض و سما، افسانوی مجموعوں میں چوپال، طلوع و غروب، آبلے، در و دیوار، تنقیدی مضامین کے مجموعوں میں تہذیب و فن اور معانی کی تلاش، اور خاکوں کے 2 مجموعے میرے ہم سفر اور میرے ہم قدم شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی پھول، ادب لطیف، سویرا اور روزنامہ امروز کے مدیر رہے اور متعدد اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا تھا۔ انہیں پنجاب کا پریم چند بھی کہا جاتا تھا۔ احمد ندیم قاسمی لاہور میں ملتان روڈ پر ملت پارک کے نزدیک شیخ المشائخ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ سال کے وقفے کے بعد اس بار بڑی عید پر بڑے بجٹ کی 3 فلموں کے مابین زبردست دنگل ہونے جا رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ریلیز ہونے والی 3 فلموں کا نتیجہ عید الفطر پر ریلیز ہونے والی فلموں کی طرح نہیں ہوگا۔ 2022 کی عید الاضحیٰ پر 3 دلچسپ اور الگ الگ موضوعات پر بنائی گئی ان تینوں فلموں کی ہیروئنوں ماہرہ خان، مہوش حیات اور نازش جہانگیر میں زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ قائد اعظم زندہ باد کی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان کے علاوہ جاوید شیخ، اسد علی پلیجو، محمود اسلم، نیر اعجاز، قوی خان، سلیم معراج اور معروف مزاحیہ اداکار ایاز خان شامل ہیں۔ مایہ ناز اداکار جنید خان اور سنبل اقبال عید پر ناظرین کے لیے پیش کی جانے والی ٹیلی فلم چاند سی دلہن میں اکٹھے جلوہ گر ہوں گے۔ فلم میں جنید خان اور سنبل اقبال کے علاوہ صدف آشیان، سائمہ قریشی اور سمینہ احمد بھی اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ TNI پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی فلم کی کہانی صبا حسن نے لکھی ہے اور فرقان صدیقی ہدایت کاری کر رہے ہیں۔ سعید جبران اور نیلم منیر کی دشت اور مزاح سے بھرپور ٹیلی فلم بھوت بکرا بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز کی جا رہی ہے۔ انٹرٹینمنٹ بگ بینگ کی جانب سے بنائی گئی فلم کی کہانی علی عباس نقوی اور باسط نقوی نے مشترکہ طور پر تحریر کی ہے، جبکہ بلال عاطف فلم کے ہدایت کار ہیں۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ٹویٹر حکام نے بتایا ہے کہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ سے روزانہ 10 لاکھ سے زائد اسپیم اکاؤنٹس حذف کیے جاتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ٹویٹر حکام نے ایک بریفنگ میں صحافیوں کو اسپیم اور بوٹ اکاؤنٹس کی تعداد کم کرنے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہ بریفنگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایلن مسک نے سوشل میڈیا کمپنی سے جعلی اکاؤنٹ سے متعلق مزید تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہرین فلکیات خلا میں تحقیق کرنے کے لیے نت نئے نقشے تیار کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں یورپین اسپیس ایجنسی نے تقریباً 20 لاکھ ستاروں کے جائزے پر مبنی ڈیٹا حاصل کیا ہے۔ یہ گایا خلائی مشن کا تیسرا ڈیٹا سیٹ ہے جس کا دنیا بھر کے ماہرین فلکیات بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اس ڈیٹا نے کہکشاں کے بارے میں سمجھ بوجھ میں انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ تھی سائنس کی خبریں اور اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں موسم کی صورتحال سے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کوٹلی میں 67 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، شمالی اور وسطی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اس دوران سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑی جہاں کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں قوم آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم سہ فریقی سیریز میں شرکت کے لیے منگل کو آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ روانہ ہوگی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
پینل انجینئر تھے کاشف الیاس، وائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم اور فارن ڈیسک وسیم احمد، مدیر کھیل کی خبریں عبدالرؤف، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس صفدر، مدیر اعلیٰ ڈاکٹر جاوید خٹک، نگران اعلیٰ عبدالرؤف خان۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور ترجموں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایاز اسلم، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔